جن کی کتابیں میں پڑھتا ہوں تو مجھے نفع ہوتا ہے، کہتا مجھے بہت نفع ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا مولانا ویسے تو تمہارے عقیدے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جس کا نام محمد یا علی ہو وہ نفع دے ہی نہیں سکتا، تو اب حضرت کی کتابیں نفع دے رہی ہیں، کو خدا کا خوف کرو، ماننے پہ آؤ تو کتابیں نفع دیتی ہیں، نہ ماننے پہ آؤ تو نبی کا نفع بھی نہیں مانتے ہو یار۔ یہ میں صرف جگانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے نا۔ کہتے ہیں کہ میں یہ جب کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے بہت نفع ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ نفع ہی تو ہے، ہمارے بزرگ دے سکتے ہیں تو ہمارے نبی کیوں نہیں دے سکتے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو بہرحال یہ بس اوقات لفظ اور جملے لکھ کے بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ یہ آپ تاریخ اہل حدیث نامی کتاب پڑھیں، اس کے اندر یہ موجود ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ میں نے کو ہوا میں تیر نہیں مارا، فرنٹ سیٹوں والے دھیان فرمائیں میری طرف، بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو یہ اس بندے نے بھی لکھا ہے کہ یہ شیخ محقق رحمت اللہ علیہ، آپ اتنی عظیم ہستی ہیں، اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں ہے، اگر آپ جاگیں تو میں تھوڑا سا ایک بات اور آگے بھی کہہ سکتا ہوں آپ حضرات کو۔ یہ دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی جس کا نام اشرف تھانوی ہے، اور لوگ اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس نے اپنی کتاب الافادات یومیہ کے اندر لکھا ہے کہ بہت سارے اللہ کے ولی ہیں کہ جن کو اکثر بلکہ ہر روز حضور کا دیدار ہوتا ہے، ان کو صاحب حضوری کہتے ہیں، اور وہ لکھتا ہے کہ جن کو ہر روز دیدار ہوتا ہے ان میں سے ایک شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی بھی ہے۔ آواز بہت کمزوروں والی آئی ہے فرانسیسی والے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صرف ایک تعارف نامہ میں نے آپ کو تصویر بتائی ہے کہ جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ کوئی جمعرات والے دن ختم پڑھنے والا مولوی نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، تھوڑا سا اپنا والیوم اونچا کر لیں آپ حضرات۔ سمجھ آ رہی؟ میں شیخ محقق کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے جب اس کی تفسیر کی اور کہاں پر کی؟ اپنی کتاب مدارج النبوہ کے خطبے کے اندر۔ تو یہ آیت لکھنے کے بعد پتہ کیا کہا؟ غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں لوگوں یہ وہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ آیت ایک ہے اور اس کے اندر ہیں دو چیزیں، حمد و ثنا اللہ کی ہے اور نعت مصطفیٰ کی ہے۔ آپ کہیں گے کہ انہوں نے یہ کیسے لکھ لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہوول اول والآخر، یہ جو لفظ ہوا ہے یہ ضمیر ہے، اس کا کوئی مرجع ہوتا ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے کسی ذات کی طرف۔ تو فرمایا یا تو یہ ذات خدا کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، یا پھر یہ ذات مصطفیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ دونوں معنی علماء مفسرین نے مراد لیے ہیں، اور آپ نے یہاں پر لکھا کہ یہ جو آیت طیبہ ہے یہ نعت مصطفیٰ بھی ہے اور خدا کی حمد و ثنا بھی ہے۔ توجہ ہے نا جی سب حضرات کی؟ اچھا اگر ہے تو پھر تھوڑا سا اور آگے چلیے کہ اس سے یہ دو معنی کیسے مراد ہو گئے۔ یاد رکھ لیں یہ جو علماء تفسیر ہوتے ہیں یہ جب میدان تفسیر کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں تو پھر جو موتی ملتا ہے وہ جب لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر مزہ آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ لفظ ہوبا یہ اللہ کی ذات کی جانب بھی اس کا اشارہ ہے، اللہ کی ذات کی جانب کہ اللہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ اگر یہ مراد لیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، یعنی اللہ اول ہے، یہ ساری مخلوق جب نہ تھی تب بھی اللہ ہے اور جب نہ ہوگی تب بھی اللہ ہی ہوگا۔ آواز بہت کمزور والی، 5 کلو کا سر ہلانے سے گزارا تو نہیں ہونے والا ہے، ذرا دھیان فرمائیے آپ حضرات اس حساب سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، ظاہر اپنی قدرتوں سے حساب سے اور باطن اپنی حکمتوں کے اعتبار سے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس پر علماء نے بڑا کلام فرمایا۔ اور اگر یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے جائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اول اول، وہ اول ہیں۔ کیا مطلب؟ فرما اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی اس کی ابتدا تو مصطفیٰ سے ہوئی ہے، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ اور پھر یہ آخر بھی ہیں، تو پھر آخر کا کیا مطلب ہے؟ آخر کا وہی مطلب ہے جو نعرے تم لگا رہے تھے۔ فرمایا یہ آئے تو سب سے پہلے، بنے تو سب سے پہلے تھے، لیکن نبوت کا تاج پہن کر سب سے آخر میں آئے۔ آپ کو ہی تو تاجدار ختم نبوت کہا جاتا ہے، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تخلیق کے اعتبار سے آپ سب سے اول ہیں اور بے عصد کے اعتبار سے آپ سب سے آخر میں ہیں، اور آپ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں۔ تو پھر آپ ظاہر کیسے؟ اور میں ابھی اشارہ دے رہا ہوں، پھر اس کی تفسیر پہ آتا ہوں۔ آپ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں،
ظاہر کیسے؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھو، محبوب ایسے ظاہر ہیں، اپنے تو اپنے کافر بھی جانتے ہیں کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن مجید برہان رشید نے جو حضور کا تعارف کروایا ہے نا، اور وہ کلچر جس کے اندر لوگ مشرک بھی تھے، مقدروں والا ہی کلمہ پڑھتا تھا، نصیبوں والا ہی ابو بکر بنا، جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے، اس معاشرے کے اندر نبی پاک کا تعارف پتہ کیا تھا؟ یہ قرآن مجید برہان رشید اگر پڑھ کے دیکھیں، فرمایا جیسے بندہ اپنے بیٹے کو جانتا ہوتا ہے نا، قرآن مجید سنیے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ باقی اہل کتاب، فرمایا یہ میرے محبوب کو ایسے جانتے تھے جیسے بندہ اپنے بیٹے کو جانتا ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کو بندہ بھول تو نہیں نہ سکتا، دور سے پہچان ہے میرا پتر ہے، تو فرمایا اس طرح وہ حضور کو جانتے تھے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے اس طرح جانتے تھے؟ ابے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، جس میں یہ نشانیاں، اتنا قد، ایسی زلفیں، ایسی آنکھیں، ایسا کلام، ایسا چلنا، ایسے قدم، ایسا گفتار، ایسا کردار، ایسا حسن، ایسا کلام، ایسی شرینی، ایسی مٹھاس، ایسا پیارا کردار جس کا ہوگا وہ اور کوئی نہیں، محمد عربی۔ اور جو ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو فرمایا وہ ایسے جانتے تھے جیسے انسان اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ آپ کی آواز کمزوروں والی ہے فرانسی کے والوں کی، جناب دھیان سے میری بات کو سنیے۔ والباطن، اور فرمایا حبیب باطن بھی ہیں، اور باطن کیسے ہیں؟ اب ذرا یہ بھی میں بتا دوں، انشاءاللہ کسی دے سامنے حضور واسطے پردے نہ پہ جان، ورنہ دیکھ لو جب ماننے پہ آتے تھے تو بلال جیسے مان جاتے تھے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، سمجھ آ رہی ہے؟ ماننے پہ آتے تھے تو بلال جیسے مان جاتے تھے، اور جب نہیں مانتے تھے تو ابو جہل جو ساری زندگی بیچ میں رہا وہ مانا ہی نہیں ہے، اس کے لیے باطن ہے، بلال کے لیے ظاہر ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا نہ اب اترے یہ بچ پا موبائل یہ بچ پالا انہیں تسی ادھا تو جناب جس لیے عمران خان پریس کانفرنس کرتا ادھا بھی نہیں ہوتا جنہیں کیمرے تسی آج میرے سامنے لا چکے اور سارے اپنے اپنے موبائل ہی دیکھی جاندے ہو، سبحان اللہ، ایک کیمرے والا نہیں جے کہیں دا پیا والی گل ہے یار، انہیں تسی لائے جے دل کردا کیوں جی اترے دل تو کردا بھی سارے پہنچ کے گڈی دی ڈگی سٹاں تو لائے گا جا ناراض نہیں ہوں گے آپ حضرات، او دھیان کرو اللہ دے بندے ہو، تسی سوشل میڈیا تے تھوڑا مینوں سن دے ہو، اینی دور جو سڑے ایڈی وڈی سوارا ہی پوائی جے تے ہن کم از کم کو آکھے چک پا کے سن تے صحیح نہ یار، سبحان اللہ کہہ لو، جدو سنی مولوی مر جاندے نے پھر بھی تے روندے پٹدے ہی ہو نا چل کے تے بہتر ہے جیندے تے ہی بول لو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹوپی والا تم ہی بول رہا تینوں بھی توفیق مل جائے، اور دوسرے نہ کیمرے والی دیکھی جانا بس کر دیو، تکڑے ہو ذرا فرانسی ٹانے ہو، تہاڈی ہن واری آ گئی جے۔ اور اب ذرا دھیان فرمائیے جو میں بات کہہ رہا ہوں، گرامی قدر حضرات، یہ جو آیت طیبہ ہے یہ حمد و ثناء خدا بھی ہے اور یہ تعریف و توصیف مصطفیٰ بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے ابھی صرف اشارہ دیا ہے، اب آئیے ذرا میں تھوڑا سا اس بات کو کھولنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں کیسے ہے اور آپ کے بارے میں کیسے ہے، تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، چونکہ آج سنی کانفرنس ہے نا تو تھوڑا عقیدے کی بات ہو جائے، جو نہیں فرما رہے ہیں بھائی نہیں ہوتی بھائی سیٹ بدلی جا سکتی ہوں، آخری باری ہوں، بس تکڑے ہو جو تکڑے ذرا گرامی قدر حضرات دھیان فرمائیے، هو الاول، اللہ آخر ہے، اللہ اول ہے، والآخر واللہ آخر ہے، کیا مطلب سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں علماء بیٹھے ہیں یہ باعتبار وجود کے نہیں ہے، ہمارے نزدیک اللہ کی ذات ویسے ہی واجب الوجود ہے۔ آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کے لیے اب تب کب جب یہاں وہاں یہ لفظ نہ بولے جائیں، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ لفظوں کا، یہ جگہ کا، یہ ٹائم کا، یہ سارے حدود و پیمانے جہاں ٹوٹ جائیں اور اس سے باہر جو ذات ہوتی ہے اس ذات کو ذات خدا کہا، اور وہ
وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہوتی ہے. بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے پر سنیو.